بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ سیاہ چادر اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ رات کا سمے تھا، لیکن اندر ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی۔ نظریں آسمان پر نظر آتے اس چاند پر تھی جس پر بھی کئی داغ تھے، لیکن اس کا حسن باکمال تھا۔ داغ ہونے کے باوجود وہ کتنا مکمل اور کتنا خوبصورت تھا۔ کاش زندگی بھی ایسی ہی ہوتی۔ زندگی میں داغ جیسے جیسے بڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے زندگی کا حسن ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جب میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اندر دھڑکن کا احساس واضح تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو روا ہونے لگے۔ جہاں اولاد رشتے میں خوبصورتی کا باعث تھی، وہیں میری زندگی میں سیاہی کھول چکی تھی۔ یا اللہ، اگر یہ اولاد تیری رضا ہے تو اس کی حفاظت فرما میرے مولا۔ میں روتے ہوئے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ آنسو شدت سے آنکھوں سے رواں تھے، جب اچانک مجھے نیچے سے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں ڈرتے ہوئے کھڑی ہوئی، اپنے آنسو صاف کیے اور آہستگی سے قدم نیچے کی جانب بڑھائے، جہاں میرا شوہر میرے سسر پر غصہ کر رہا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو وہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ ٹیبل پر ہاتھ مارتے میرا شوہر چلایا تو میرا دم سا گھٹنے لگا۔ میں دیوار کی آڑ میں ہو گئی کہ میرے شوہر کے سر پر خون سوار تھا۔ اگر میں سامنے جاتی تو وہ ایک بار پھر وہی سب کرتا۔ تم ہوش کے ناخن لو، سبھی اپنا دماغ درست رکھو۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو، جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ ایک نیک اور پاک باز لڑکی ہے۔ میرے سسر میری حمایت میں بولے تو میرے اندر مزید درد بھرنے لگا کہ بیوی کی پاکیزگی کا گواہ تو اس کا اپنا شوہر ہوتا ہے، اس کا لباس ہوتا ہے، اور میرا شوہر مجھے یوں سب کے سامنے رسوا کر رہا تھا، ذلیل کر رہا تھا۔ آپ تو چپ ہی کر جائے۔ اس لڑکی نے نہ جانے کیا گھول کر پلا دیا ہے آپ کو، جو آپ کو اس کا اتنا بڑا گناہ نظر نہیں آ رہا۔ میں تو کہتی ہوں اسے سنسار کر دیں۔ میری ساس بولی تو میری جان سینے میں اٹک گئی، لیکن اگلے لمحے ہی سسر غصے سے چلائے، بس اب کوئی ایک لفظ نہ بولے۔ جب میں نے فیصلہ سنا دیا تو سنا دیا۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہ کہیں نہیں جائے گی۔ میرے سسر نے بول کر بات ختم کی تو میرا شوہر غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ساس بھی غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں وہیں بیٹھی زار و قطار رونے لگی۔ اب تو مجھے اپنا کردار خود بھی مشکوک لگنے لگا تھا، اور دل میں سوال اٹھ رہے تھے کہ نہ جانے یہ بچہ واقعی شوہر کا ہے یا کسی اور کا۔ میں وہیں روتی پیٹتی بیٹھی تھی جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے سسر تھے۔ میرا دل کیا میں زمین میں سما جاؤں کہ جو تہمت مجھ پر میرے شوہر نے لگائی ہے۔ اس کے بعد خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرے سر جھکانے پر میرے سسر مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ میں سسک کر رونے لگی جب سسر نے میرے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ میں چونک کر پہلے سسر کو اور پھر سسر کے ہاتھ کو دیکھنے لگی، جس کی ہتھیلی پر ایک ہرا چمکدار موتی تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے ناسمجھی سے سسر کو دیکھا تو انہوں نے چور نظر ہر طرف دوڑائی، پھر میری طرف متوجہ ہوتے بولے، اس موتی کو بیٹا اپنے بازو پر چھپا کر باندھ دو۔ اس کے بعد پھر دیکھنا، جب تم اولاد پیدا کرو گی تو سب پلٹ جائیں گے۔ میں اپنے سسر کی بات پر چونک گئی اور ان کے ہاتھ سے وہ موتی تھام لیا۔ جب وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی باہر جانے لگے، جاتے جاتے رک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں ایک بار پھر سسر کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ جب میرے سسر واپس نیچے جھکے اور جو بولے، ان کی بات سنتے میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بولے، میں تمہارا راز جانتا ہوں۔ یہ بول کر وہ مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے، جبکہ میں پتھر ہو گئی کہ ان کو میرا کون سا راز معلوم ہو گیا۔ دھوپ نکلتے میری آنکھوں کے سامنے کچھ وقت پرانا منظر گھومنے لگا کہ کہیں سسر کو میرا وہ راز تو معلوم نہیں پڑ گیا تھا جسے میں آج تک چھپاتی آئی تھی۔ جو کوئی نہیں جانتا تھا
یہ سوچ آتے ہی میری تو جان نکلنے لگی، لیکن پھر دل میں ایک سوال نے سر ابھارا کہ اگر سسر کو میرا وہ راز معلوم ہے تو پھر سسر نے کیوں مجھے گھر میں رہنے دیا؟ کیوں میری وجہ سے سب سے لڑے اور میری ضمانت لی؟ انہیں تو میرا سب سے زیادہ خلاف ہونا چاہیے تھا، اور ان کا وہ آخر میں مسکرانا مجھے عجیب کشمکش میں ڈال گیا۔ میں نے وہ موتی ہاتھ میں دبا لیا اور خاموشی سے آنسو صاف کرتی ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں آئی کہ کہیں شوہر کمرے سے باہر نہ نکال دے، لیکن شوہر کمرے میں تھا ہی نہیں۔ میں کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب دل خوف سے پھٹنے لگا تو فوراً اٹھ بیٹھی کہ کہیں شوہر نہ آ جائے۔ میں نے کھڑے ہوتے جلد کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور واپس بیڈ پر بیٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ امی، آپ میری بات مانیں، اتنی بڑی بات ان سے مت چھپائیں، ان کو سچ بتا دیں پلیز امی۔ شادی سے پہلے کا ایک منظر آنکھوں میں گھوما۔ تم چپ کرو، اگر ان کو یہ بات پتہ چل گئی نا تو رشتہ ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے گا۔ کوئی دلہن نہیں بنائے گا تمہیں، ایسی لڑکی کو جو اپنی… وہ بولتے بولتے رک گئی کہ وہ آنکھوں میں بے بسی کے آنسو لیے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ انہیں بھی اپنے تلخ جملوں کا احساس ہوا تو گہری سانس لیتی اس کے سامنے آئی۔ یہ تلخ حقیقت ہے بیٹا، کوئی ایسی لڑکی کو نہیں اپناتا میری بچی۔ وہ بول کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میں پتھر ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا نام سحر ہے، عمر 25 سال ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میرے والد کا انتقال کچھ برس پہلے ہوا تھا، اور یہ ہمارے گھر پر ایک بڑی ظلمی داستان تھی، کیونکہ میرے والد کی موت کے پیچھے وجہ میں تھی۔ مجھ سے جڑا ایک بڑا سچ میرے والد کی جان لے گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اماں پریشان رہنے لگیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا اماں کمرے میں بند رہتی تھیں، اور روز کمرے میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے اماں روتے ہوئے کسی سے التجا کر رہی ہوں، لیکن دروازہ اندر سے لاکڈ ہوتا۔ صبح جب اماں اٹھتی تو اماں کی آنکھیں سرخ اناری ہو رہی ہوتی۔ میں پریشان ہو جاتی کہ اماں کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہوتی ہیں، وہ اتنا کیوں روتی ہیں؟ رات کو ایسا کیا ہوتا ہے جو وہ رو رو کر اپنا یہ حال کر لیتی ہیں؟ لیکن لاکھ پوچھنے کے باوجود وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی، کچھ نہیں بیٹا، تمہارے ابا کی یاد ستا رہی تھی۔ جبکہ مجھے اماں کی باتیں جھوٹ لگتی تھیں، کیونکہ وہ کمرے میں کسی کی منتیں کرتی تھیں، لیکن کان لگا کر سننے کے باوجود مجھے اندر سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ گاڑی کافی بڑی اور مہنگی تھی۔ اس گاڑی میں سے ایک امیر کبیر بندہ نکلا۔ میں دروازے میں کھڑی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ جب وہ مجھے دیکھتے مسکرایا اور میرے پاس آ کر ٹھہرے بغور مجھے دیکھنے لگا، پھر گہرا مسکرایا اور بھرم سے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے کا انداز کچھ چونکا دینے والا تھا۔ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے میری ماں اس کی زرخرید غلام ہو۔ مجھے اس کا انداز ایک آنکھ نہ پایا، لیکن میں دنگ رہ گئی جب وہ بنا پوچھے میرے برابر سے گزرتے اندر چلا گیا۔ میں حیرت زدہ سے اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ کہاں گھسے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ میرا کہنا تھا کہ وہ پلٹے مجھے تعجب سے دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اماں اندر سے باہر آئی اور اسے دیکھتے کچھ پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ تم اندر جاؤ کمرے میں، دیکھو پورا کمرہ پھیلا ہوا ہے، اماں نے غصے سے کہا۔ تو میں نے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا، پھر حیرت سے اماں کو دیکھا، لیکن وہ مستقل مجھے کمرے میں جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھے اماں کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، پیچھے سے اماں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں واپس پلٹ کر دروازہ بجانے لگی۔ اماں دروازہ کھولیں، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ میرے پوچھنے پر اماں ایک دم گھرائی۔ چپ کر کے اندر بیٹھ جاؤ، خود کھول دوں گی میں۔ میں مجبوراً چپ ہو گئی، لیکن مجھے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ میں چلے پیر کی بلی کی مانند کمرے میں ٹہلتی، یہ جاننے کے لیے پاگل ہو رہی تھی کہ میری ماں باہر اس غیر شخص کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور مجھے کمرے میں بند کرنے کا کیا مقصد۔ میں پل پل گنتی کمرے میں ٹہلنے لگی، لیکن پورے ایک گھنٹے کے بعد اماں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور پورا گھر دیکھنے لگی، لیکن گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی جا چکا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ اماں کون تھا وہ آدمی، اور آپ اس کے ساتھ کیا کر رہی تھیں؟ مجھے کمرے میں کیوں بند کیا؟ میں بولی تو اماں کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا۔
میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے اور وہ روتے ہوئے بولی، میں تیرے گھر میں کھل رہی ہوں اور تو مجھ پر شک کر رہی ہے۔ آج تمہاری آنکھوں میں یہ شک و شبہ دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اچھی عورت نہیں ہوں۔ جو آیا تھا وہ تمہارا سسر تھا اور میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ تمہارا رشتہ پکا کیا ہے۔ اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ وہ بولی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی بلکہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ میں وہیں کھڑے کھڑے ساکت و ساکن یہ سوچ رہی تھی کہ اماں نے میرا نکاح یوں اچانک کس سے پکا کر دیا۔ اگر بات رشتے کی تھی تو مجھے کیوں کمرے میں بند کر گئی تھی وہ؟ جب ہوش کی دنیا میں لوٹی تو خیال آیا کہ میں نے اماں کے ساتھ غیر مناسب اور غلط الفاظ بول دیے ہیں۔ مجھے ڈائریکٹ ایسے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے اماں کے کمرے پر دستک دی لیکن اماں نے دروازہ نہ کھولا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میرا ذہن مستقل طور پر وہیں اٹکا تھا کہ نہ جانے وہ امیر شخص کون تھا اور میری ماں کس کے ساتھ میرا نکاح کروا رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ میں نیند میں ہی تھی جب کسی نے میرا بازو جھنجھوڑتے مجھے جگایا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو اماں سامنے بیٹھی تھی۔ میں اماں کو دیکھتے اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں سے معافی مانگتی یا کچھ اور کہتی، بات کی پہل اماں نے کر دی اور وہ بولی، کل تمہارا نکاح ہے۔ تمہارے شوہر کا نام فیاض ہے۔ کل مسجد میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا۔ آج جو آئے تھے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگی۔ تو کیا آپ میرے نکاح میں شریک نہیں ہوں گی؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہارے نکاح میں شرکت نہیں کر سکتی۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سنو، تم سسرال میں کسی کو میرا نام نہیں بتاؤ گی، نہ ہی کبھی مجھ سے ملنے آؤ گی۔ جو بھی مسئلہ ہو صرف فون پر مجھ سے رابطہ کرنا، کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ اماں پے در پے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ رہی تھی اور میں سن ہو کر اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں یہ سب نہیں کر سکتی اماں۔ اور آپ کیسے مجھے یوں بے آثار بے سہارا چھوڑ سکتی ہیں؟ میں ایک دم رونے لگی جب اماں غصے سے بولی، میں مر نہیں رہی ہوں اور وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے، لیکن اپنی اصل کو بھول جانا اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہو تو۔ اور ویسے بھی جو سب تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد تو مشکل ہے کہ کوئی تمہیں اپنائے۔ اماں کے لہجے میں اس قدر حقارت تھی کہ میں دنگ رہ گئی کہ وہ میری ماں ہے۔ اماں، آپ نے ان کو میری سچائی نہیں بتائی؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ اماں ایک دم چلائی، خبردار تم نے وہ بات اپنے منہ سے بھی نکالی یا کسی کو بتائی تو اس بات کو راز رہنے دو، بھول جاؤ اسے۔ لیکن میں اماں کی بات سے متفق نہیں تھی۔ آخر کب تک وہ راز چھپ سکتا تھا؟ ایک نہ ایک دن معلوم ہو ہی جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اماں، ایسی باتیں نہیں چھپتی۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ اماں ایک دم رونے لگی۔ اگر تو نے اس متعلق سسرال میں اپنی زبان کھولی نا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ کل تیرا نکاح ہے، تیار ہو جانا ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ وہ مجھے دھکا دے کر جا چکی تھی جبکہ میں وہیں روتے ہوئے رہ گئی۔ اگلے دن وہ امیر آدمی واپس آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اماں کی بہت منتیں کی پر اماں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ آدمی مجھے بار بار بغور دیکھتا۔ میں اس کے دیکھنے پر بری طرح پہلو بدل رہی تھی جب وہ بولا، شکل و صورت میں اپنی ماں جیسی ہو، خدا کرے حرکتیں ویسی نہ ہو۔ وہ بولے تو میں نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، لیکن میں نے جواب نہ دیا کہ اب اماں گھر لوٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ آدمی مجھے مسجد میں لے گیا اور میرا نکاح کسی فیاض سلطان نام کے آدمی سے پڑھوا دیا۔ یعنی سلطان اس آدمی کا نام تھا جو مجھے اپنے ساتھ لایا تھا۔ جب نکاح کے بعد میں گاڑی میں بیٹھی تو وہاں ایک اور آدمی موجود تھا۔ ان دونوں کی باتوں میں مجھے اپنا آپ وہاں بیکار لگا، لیکن ان باتوں سے اندازہ ہوا کہ دوسرا آدمی میرا شوہر یعنی فیاض تھا۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ بلا کا حسین اور بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھا۔ نہ جانے اس نے مجھ سے شادی کیوں کی، بنا دیکھے نکاح کر لیا۔ میرا دل خوفزدہ بھی تھا جب وہ مجھے ایک چھوٹے مگر خوبصورت بنگلے میں لے آئے۔ میں ان کے پیچھے ہی بنگلے کے اندر چلی گئی۔ وہ بنگلہ مختصر مگر خوبصورت تھا۔ اندر داخل ہوئے تو ایک تیار ہوئی عورت مسکراتی ہوئی باہر آئی، لیکن
اس عورت کی مسکراہٹ مجھے دیکھتے ہی سمٹ گئی۔ وہ مجھے پہلے بغور پھر غصے سے دیکھنے لگی اور میرے متعلق سلگتے لہجے میں پوچھنے لگی تو میرے سسر نے مجھے سامنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد باہر سے چلانے کی آواز بھی آئی، لیکن میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اگلے دن سے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میرا شوہر مجھ سے بالکل لا تعلق تھا۔ وہیں ساس نے ایک مکمل انٹرویو لینے کے بعد دوبارہ مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے اور دیکھتے دیکھتے سال سے اوپر کا وقت گزر گیا۔ بظاہر میں اور میرا شوہر ایک تھے، لیکن الگ کمرے میں رہتے تھے۔ سسر کی لاکھ کوششوں کے باوجود میرے شوہر نے مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ شاید اس وجہ سے یہ شادی میرے سسر کی زبردستی سے ہوئی تھی۔ اور دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ میرے سسر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتے، میرا خیال رکھتے، بنا بولے ہر چیز پوری کرتے۔ بالآخر ایک مدت کے بعد میرے شوہر نے مجھے قبول کر لیا اور میرے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کی۔ لیکن اس پورے وقفے میں جو سب سے زیادہ اذیتناک چیز تھی وہ یہ کہ میری ماں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ان کا فون نمبر بھی بند تھا۔ میں بہانے سے ہر ہفتے چھپ کر گھر کا چکر لگاتی، لیکن ان 2 سال کے وقفے میں وہ گھر کے باہر مجھے تالا ہی ملا۔ محلے والوں سے پوچھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ میرے جانے کے اگلے ہی دن ایک گاڑی گھر کے باہر آئی اور میری اماں اس میں سوار ہو گئی، اور جب وہ گئیں تو اب تک واپس لوٹی نہیں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ اماں سلامت ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے یہ سب کیا، لیکن مجھے پھر بھی ان کے لیے فکر مند ہونا ہی تھا کہ ان کی آغوش کے لیے تڑپ رہی تھی میں۔ میری ساس کا رویہ میری شادی کے بعد سے تو انجان ہی تھا، لیکن جب سے میرے شوہر نے قبول کیا تھا ان کا رویہ بہت برا ہو گیا تھا۔ وہیں وہ میرے شوہر کو بہانے سے کچھ نہ کچھ پٹیاں پڑھاتی، لیکن جب وہ پٹیاں پڑھاتی میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بہت اچھا ہو جاتا۔ میں بھی اب کچھ پرسکون تھی، لیکن صرف اولاد کی خواہش ہمک رہی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اولاد کے آنے کے بعد زندگی بدل جاتی ہے، شوہر کی زندگی میں اہمیت بڑھ جاتی ہے اور رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے دن رات روتے میں اللہ سے صرف اولاد کی دعا مانگ رہی تھی، اور 3 ماہ کے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی۔ میں جب بے انتہا خوشی سے صبح یہ بات اپنے شوہر کو بتانے لگی تو وہ پہل تو حیرت اور بے یقینی سے مجھے تکنے لگے، پھر ایک دم میرا گلا پکڑتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا کہا؟ میں باپ بننے والا ہوں؟ یہ کس کا بچہ ہے جو تمہارے وجود میں پل رہا ہے؟ ان کا پوچھنا تھا کہ میں دل و جان سے کام کر۔ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کچھ بولنا چاہا، لیکن وہ زور سے چلانے لگے، بد کردار، بد ذات عورت، تم ایک غلیظ عورت ہو، میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھوں گا، ابھی کے ابھی طلاق دے کر تمہیں اپنی زندگی سے فارغ کر دوں گا۔ وہ چلاتے مجھے لاؤنج میں لے آئے۔ میرے ساس سسر بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دیتا میرے سسر نے انہیں روک دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو فیاض؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ بولے تو میرا شوہر مزید بھڑک گیا اور غصے سے چلایا، یہ لڑکی بد کردار ہے، اس کے وجود میں ناجائز اولاد پل رہی ہے، یہ میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتی۔ میرا شوہر بول ہی رہا تھا کہ میری ساس درمیان میں بول اٹھی، صحیح کہہ رہا ہے فیاض، میں نے بھی دیکھا ہے اس لڑکی کے طور طریقے ٹھیک نہیں ہیں، بار بہانے سے نہ جانے کون سی بستی میں جاتی ہے اور موبائل پر لگی رہتی ہے۔ میں خود اس لڑکی کو مشکل سے برداشت کر رہی تھی اور اب تو اس کی بدکرداری پر ٹھپا لگ گیا ہے۔ وہ غصے سے بولی، لیکن میرے سسر نے انہیں آگے نہ بولنے دیا۔ میرا شوہر مستقل اس بات سے انکاری تھا کہ وہ بچہ اس کا ہے۔ میرے سسر نے جب اس کا ثبوت مانگا کہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بچہ اس کا نہیں، تو وہ آگے سے کوئی وجہ نہ بتا سکا، لیکن اس بات پر ڈٹا رہا کہ وہ بچہ اس کا نہیں۔ تب میرے سسر نے DNA کا کہا تو ساس بھی دک گئی اور بولی، اب آپ ہاسپٹل میں بھی میرے بچے کو بدنام کریں گے؟ اس وجہ سے خاموش ہونا پڑا اور میرے سسر نے آخری فیصلہ یہ سنایا کہ جب تک بچہ نہیں ہو جاتا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرا شوہر میری شکل دیکھنے سے بھی انکاری تھا۔ پھر میں نے رات کمرہ لاک کر کے گزاری کہ کہیں غصے میں میرا شوہر انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ اس وقت مجھے بہت رونا آیا اور اپنی امی سے بہت شکوہ ہوا کہ وہ کیوں اتنی خود غرض نکلی۔ میں پہلے ہی اپنے سسر سے اپنی ماں کے متعلق پوچھنے کی بہت کوشش کر چکی تھی، پر وہ ٹال دیتے تھے، لیکن اب تو میرے سسر میرا راز بھی جانتے تھے۔ اور کون سا راز؟ یہ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔
دن تیزی سے گزرنے لگے۔ میرا شوہر اس دن کے بعد سے گھر نہ آیا۔ میری ساس نے الگ ہنگامہ مچا رکھا تھا کہ میں ان کا گھر کھا گئی۔ وہ مجھ سے شدید نفرت کر رہی تھی۔ کئی بار مجھے دھمکا بھی چکی تھی کہ میں کہیں بھی جاؤں پر گھر سے نکل جاؤں، لیکن ابھی میری جان سے ایک اور جان جڑ چکی تھی۔ تبھی میں مجبور تھی۔ 9 ماہ بہت مشکل سے گزرے اور ڈیلیوری کا دن آن پہنچا۔ میرے سسر نے میرے شوہر کو بھی فون کر کے بلا لیا۔ جب میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا جو میرے شوہر نہیں بلکہ میرے سسر کی شکل کا تھا، سب میں سناٹا چھا گیا۔ جب میرے سسر نے میرے بچے کو پیار کیا اور اسے اٹھاتے میرے شوہر کے سامنے لے گئے اور سرد لہجے میں پوچھا، اب بتاؤ کس کا بچہ ہے، یا اب بھی یہ کہو گے کہ تمہاری بیوی بد کردار ہے؟ سسر کے کہنے پر میری آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ میرا شوہر سر جھکا گیا۔ اس کا چہرہ سوتا ہوا تھا۔ جب میری ساس سامنے آئی اور شفقت سے سسر سے بولی، یہ تو آپ بتائیں یہ کس کا بچہ ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ میرے سسر کا ہاتھ اٹھ گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھایا۔ جب میرے سسر کی آواز نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ شرم کرو، بھانجی ہے یہ میری۔ سسر کی بات پر میرا شوہر اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگے، جبکہ میری ساس ہنسنے لگی۔ آ گئی نا اصلیت سامنے، اٹھا لائے نا اپنی ناپاک بہن کی ناپاک بیٹی کو۔ میں نے کہا تھا میں ہرگز اسے یا اس سے جڑے کسی رشتے کا تعلق برداشت نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم چلائے، جبکہ میں نہ سمجھی میں اسے دیکھنے لگی۔ جب میرے سسر بولے، وہ بد کردار نہیں ہے، اور میری بہن سے بھی صرف غلطی ہوئی تھی۔ اس نے تمہارے بھائی کو چھوڑ کر پسند کی شادی کی تھی، اور اس کی سزا اس نے پالی۔ جوانی سے بڑھاپے تک میرے بغیر رہی۔ سسر کے کہنے پر ساس چلانے لگی، ہاں ہاں، تم اپنی بہن کو کیسے معاف کر سکتے ہو؟ میں معاف نہیں کرنے دوں گی۔ میرے بھائی کو ٹھکرا کر اس کی زندگی برباد کرتی تمہاری بہن نے اسے نشے پر لگا دیا۔ ان سب کی سزا وہ پا چکی ہے، اور اس میں میری بھانجی کو بیچ میں مت لاؤ۔ یہ یتیم ہے اور شریف بھی۔ سسر کا کہنا تھا کہ ساس پہلے چونکی اور پھر ہنسی، اور جب بولی تو مزید جان نکل گئی۔ اسے میرا راز بھی پتا تھا۔ مجھے تو اس کی شکل دیکھ کر ہی پتہ لگ جانا چاہیے تھا، لیکن دیر سے ہی۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ اس کی بیٹی ہے تو میں نے پوری جانکاری نکلوائی۔ افسوس تمہاری بہن نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کے شوہر نے اسے بیچ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا شوہر مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ جب سسر درمیان میں بولے، وہ شادی اس کے باپ نے کی تھی، اس نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی۔ اور دوسری بات، میری بھانجی ہمیشہ سے پاک تھی، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اس کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ وہ بولے تو میرا شوہر سر جھکا گیا۔ ساس بازی پلٹی دیکھ کر بہت چلائی کہ وہ کسی طور مجھے قبول نہیں کریں گے۔ تب میرے شوہر کے پوچھنے پر میرے سسر نے بتایا کہ اس کے ابا کے مرنے کے بعد میری بہن نے مجھ سے رابطہ کیا، میری منتیں کی کہ میں یہ ذمہ داری سنبھال لوں، کیونکہ اپنے پیچھے کوئی سہارا چھوڑ جاؤں اس کے لیے۔ تب میں نے اپنے بیٹے کو زبردستی دھمکا کر اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دی۔ ساس اب بھی قبول کرنے کو راضی نہ تھی، لیکن سسر کے ایک سوال پر ساس کے پسینے چھوٹ گئے۔ جب سسر نے ان سے پوچھا، فیاض کی جعلی میڈیکل رپورٹ کیوں بنوائی تم نے؟ وہ مکرنے لگی تھی، پر وہ کر نہ سکی۔ مجھ سمیت میرے شوہر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی جب ساس نے بتایا، وہ مجھے اس کی سچائی کا پتہ چل گیا تھا، لیکن فیاض اسے قبول کر چکا تھا اور خوش تھا کہ کل کو اولاد ہوتی تو اس لڑکی کی جگہ ہمارے گھر میں مضبوط ہو جاتی۔ تب میں نے جان بوجھ کر فیاض کا میڈیکل چیک اپ کروایا اور یہ بات فیاض کے دماغ میں ڈالی کہ یہ بانجھ ہے۔ اپنی رپورٹ کے بارے میں سن کر میرے شوہر دل برداشتہ ہوتے مجھ سے مزید اچھے سے پیش آتے رہے کہ وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہے، لیکن جب میں حاملہ ہوئی تو ساس کا تیر نشانے پر لگا اور پھر دیکھتے دیکھتے ان کی چال کامیاب ہو گئی۔ لیکن پھر فیاض آخری موقع پر طلاق دیتے دیتے رک گئے۔ میں رونے لگی تھی، وہیں فیاض بھی جیسے پتھر بن گئے تھے۔ اسی لمحے کمرے میں میری اماں داخل ہوئیں۔ میں انہیں دیکھتے بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ پہلی شادی والے حادثے کے بعد ابا چل بسے تھے۔ میں اماں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ جب اماں سے شکوہ کیا، اماں آپ کیوں ایسے غائب ہو گئی تھی، تو وہ بولی، میری بچی، اگر میں اتنا وقت تم سے دور نہ رہتی تو تمہارا گھر نہ بچ پاتا،
اس لیے میں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری ممتا بہت تڑپتی تھی پر میں نے ضبط کر لیا، اور دیکھو آج تمہارا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے۔ وہ میرے بچے کی جانب دیکھتی خوشی سے بولی۔ میں نے ان سے پھر شکوہ کیا۔ اماں مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھے تو سچائی بتا دیتی۔ تو وہ ہنستے ہوئے میری ساس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر تم کوئی بھی اونچ نیچ کرتی نا تو تمہاری ساس کو پتہ چل جاتا، پر مجھے حیرت ہوئی کہ یہ چالاک نکلی۔ میری ساس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، اور اماں ہاسپٹل سے مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ 2 دن کے بعد ہی شوہر نے گھر آ کر مجھ سے بہت معافی مانگی اور مجھے ساتھ لے گیا۔ ساس کا رویہ میرے ساتھ اب بھی بہت برا ہے، لیکن میرے بچے کو وہ بہت محبت کرتی ہیں، امی سے بھی ملتی رہتی ہیں۔ زندگی خوشگوار ہے الحمدللہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔